معزز سامعین کرام، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا سلسلہ نسب پانچویں پشت پر جا کر خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف پانچویں پشت پر جا کر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام عروہ تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم کی بیٹی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت اور توحید کا اعلان فرمایا تھا تو اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں موجود نہ تھے، وہ کسی باہر کے علاقے میں دور دراز کے سفر پر گئے ہوئے تھے۔ آپ نے وہاں پر ایک خواب دیکھا اور حاکم غیبی سے چند اشعار سنے۔ وہ اشعار کچھ اس طرح تھے: عثمان عثمان یا عثمان لک الجمال ولک الشان، تیرے عثمان تیرے لیے بڑی عظمت اور بڑی شان کی صورت پیدا ہو چکی ہے۔ ھذا نبی معہ البرہان، یہ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے واضح دلیل لے کر مبعوث ہو چکے ہیں۔ ارسلہ بحقہ دیان، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین حق دے کر اس کائنات میں مبعوث کر دیا ہے۔ وجاءہ التنزیل والفرقان، وہ اللہ کی طرف سے قرآن کو اور فرقان کو لے کر اس کائنات میں آئے۔ فَأَتِبَّعُوا لَا تَغَيَّ بِكَ الْأَوْصَانِ، اے عثمان ان کی پیروی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بتوں کی عبادت میں گمراہ کر دے۔ ان کی تابعداری کرنی ہے اور کسی کی تابعداری نہیں کرنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عجیب و غریب اشعار سنے بڑے حیران اور پریشان ہوئے۔ جب سفر سے واپس آتے ہیں مکہ مکرمہ میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دعوت اسلام دی کہ عثمان اسلام کو قبول کر لے، ایک اللہ کو مان لے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر دیا ہے۔ اب آپ نے اپنا وہ خواب جو سنا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دی کہ اے عثمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت کو تھام لو، ایک اللہ کو مان لو اور کوئی کسی کی عبادت نہیں کرنی، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آپ نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام کی پیشکش کی ہی تھی کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اسی مجلس کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام کو قبول کر لیا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور توحید اور رسالت کی گواہی دے کر السابقون الاولون کی فہرست میں اپنے نام کو درج بھی کر دیا کہ پہلے اسلام نہ تھا۔ اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 34 سال۔ جس طرح اس دور کے اندر جو بھی بندہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا، نیا مسلمان ہوتا،
کے اوپر ہر طرح سے مظالم، ہر طرح سے مصیبتیں، ہر طرح سے تکلیفیں آیا کرتی تھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب دعوت اسلام کو قبول کر لیا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، تو ان کے اوپر بھی ہر طرح سے تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آنا شروع ہوئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا سگا چچا حکم بن ناز، اس نے بھی آپ کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اتنی تکلیفیں دیا کرتا تھا کہ سننے والے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ ان کا چچا ان کو رسیوں سے باندھ کر مکہ مکرمہ کی تپتی ہوئی دوپہر کے اندر، تپتی ہوئی ریگستان کے اندر رسیوں سے باندھ کر تنہا چھوڑ دیا کرتا تھا۔ نہ کچھ کھانے کو دیتا تھا، نہ پینے کو دیا کرتا تھا۔ بعض اوقات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو چٹائیوں میں لپیٹ کر اس چٹائی کو آگ لگا کر اس کا دھواں ان کے منہ میں ڈالا کرتا، جس سے ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا، سانس لینا بھی دوبر ہو جاتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مظالم انتہائی جرأت و پابندی اور ہمت کے ساتھ برداشت کی۔ کس لیے؟ توحید و رسالت کی وجہ سے یہ سارے ظلم برداشت کیے، لیکن توحید و رسالت کے دامن پر نہ چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ چکے تھے دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر کسی چیز میں مضمر ہے تو صرف اور صرف توحید و رسالت ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشاعت توحید کے سلسلے میں بڑی پریشانیاں جھیلنی پڑی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جتنی بھی پریشانیاں آئیں، ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ ان کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ چنانچہ ان کے چچے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور مطیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ان رضی اللہ تعالی عنہما کو طلاق دی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بڑا ہی مشکل کا مرحلہ تھا، بڑی پریشانی کا عالم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لہو کا گھونٹ پی لیا صرف توحید الہی کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر۔ حضرت رقیہ کا جس وقت نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تو سودا نے اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد پیش کی، اور مبارک اس انداز میں پیش کی: ابشر وأحيينا الثلاث الذكرى ثم ثلاثا وثلاثا أخرى ثم بأخرى لكي تتم عشرا لقيت خيرا وأوتيت شرا نكحت والله حسانا زهرا وأنت بكرا ولقيت بكرا۔ کہ اے عثمان، تجھے مبارک ہو 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ مبارک ہو، ثم ثلاثا أخرى، پھر 3 مرتبہ مبارک ہو، ثم بأخرى، پھر 1 مرتبہ اور مبارک ہو، لیکن تتم عشرا، تاکہ 10 مبارکبادیں اکٹھی ہوں۔ لقیت خیرا ووقیت شرا، اے عثمان تجھے خیر اور بھلائی حاصل ہو چکی ہے، تو شر اور فساد سے محفوظ ہو چکا ہے۔ نکحت اللہ حسانا زہرا، اللہ کی قسم تیرا نکاح ایک پاکیزہ اور عفیفہ عورت کے ساتھ ہوا ہے۔ وَأَنْتَ بِكْرًا وَلَقِيتَ بِكْرًا، اے عثمان تو خود بھی پاک دامن تھا، اللہ نے تجھے نکاح میں جو عورت دی وہ بھی پاک دامن۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن چند ایسی بھی خصوصیات ہیں کہ جو 2 مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کفار کی مکہ نے جب مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈالے، روز بروز ان کے ظلم بڑھتے جا رہے تھے، تو مسلمانوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
پہلی بات یہ سمجھائی کہ سورہ کہف کا جب نزول ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ لوگ ہجرت کر کے کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں، جس طرح اصحاب کہف کے لوگ یہ ظلم برداشت نہ کر سکے اور کسی محفوظ مقام پر چلے گئے، ایک غار کے اندر جا کر انہوں نے پناہ پکڑ لی۔ آپ بھی کسی محفوظ مقام پر جا کر چلا جائیں۔ اور دوسری بات کہ اس سورت کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے کہ اس واقعے کے اندر گویا کہ یہ اشارہ ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہر کے مطابق نہیں ہوا کرتے، کہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کے افعال، ان کے اعمال ظاہر تو کچھ اور کر رہے تھے، لیکن جب نتیجہ برآمد ہوا تو نتیجہ کچھ اور تھا۔ انہوں نے ایک بچی کو قتل کیا، بظاہر تو انہوں نے قتل کیا لیکن نتیجہ کچھ اور تھا۔ ایک دیوار کو گرا دیا لیکن تھوڑا غلطی کی، لیکن نتیجہ کچھ اور تھا۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے حالات ظاہری بے شک تمہارے موافق نہیں ہیں، تمہارے پر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن نتیجہ ہمیشہ تمہارے ہی حق میں ہے۔ تمہیں کامیابوں کا مراد ہو، تمہیں ہی فتح نصیب ہو۔ چنانچہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت جو چند لوگوں کا مشتمل تھی، حبشہ کے مقام کی طرف جاتے رہے۔ اگرچہ وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا لیکن بڑا ہی نیک نیت، بڑا ہی صاف ستھرا اور بڑا ہی عادل حکمران تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی چند لوگ حبشہ کی طرف منتقل ہوئے، حبشہ کے مقام کی طرف جاتے لگے۔ تو ان چند لوگوں کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا، حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کے بارے میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی سب سے پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ راہ خدا کے اندر ہجرت فرمائی۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، حضرت لوط نے بھی اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ ان دونوں کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی زوجہ حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ان مسلمانوں نے ابھی حبشہ کے اندر 3 مہینے ہی گزارے تھے، لیکن خبر مشہور ہو گئی کہ قریش مکہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب مسلمانوں کے اوپر سب نہیں ڈھائے جاتے، وہاں پر پرامن ماحول ہو چکا ہے۔ تو جن لوگوں نے ہجرت فرمائی تھی وہ حبشہ سے واپس مکہ کی طرف آ گئے، لیکن جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ ان کی جو اطلاع ملی تھی وہ غلط تھی۔ قریش مکہ نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے اوپر اور سمجھانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بھاگ کر گئے تھے، چھپ کر گئے تھے، ان کے اوپر اور زیادہ سمجھانا شروع کر دیا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مظلوموں کی مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سے حکم دیا کہ جاؤ ہجرت کرو۔ تو دوبارہ ہجرت کی گئی، لیکن اب ہجرت کرنا پہلے سے اور زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ ہر طرف قریش مکہ کے لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دوبارہ ہجرت کا حکم دیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی دوبارہ سے اسی ہجرت کے اندر شامل ہوئے تھے۔ ان کی بیوی، ان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی، ان کے ننھا بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ تقریباً 100 سے زائد مرد و زن نہایت ہی رازداری کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بابا اپنی زوجہ مطہرہ سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسری مرتبہ ہجرت میں شمولیت اختیار ہوئے، دوسری مرتبہ ہجرت کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذوالحجتین بھی کہا جاتا ہے۔
کہ 2 ہجرتوں میں وہ شامل ہوئے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو چند ایسی خصوصیات اللہ نے عطا فرمائی کہ جو دوہری عطا فرما رکھی۔ ان میں سے ایک ذوالہجرتین آپ کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ نے 2 مرتبہ راہ خدا کے اندر ہجرت فرمائی۔ اوکے پلیز ہو جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصیت حیا کی تھی کہ آپ بڑے ہی حیا والے تھے، آپ اتنے حیادار تھے کہ آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی کسی نامحرم عورت کی نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ اتنے حیادار تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اگر نہانے کے لیے بھی جاتے تو اس حد تک حیا کو محفوظ رکھتے تھے کہ کوئی بھی عام آدمی اس حیا کا متحمل نہیں ہو سکتا، اتنی زیادہ حیا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حشد حیاء من القضاء، تمہاری لڑکی سے بھی زیادہ حیا اگر دیکھتی ہے تو عثمان کے اندر موجود، یعنی اتنے حیادار تھے۔ صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے اور پنڈلی کے اوپر کہ آپ بڑے ہی حیا والے تھے، آپ اتنے حیادار تھے کہ آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی کسی نامحرم عورت کی نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ اتنے حیادار تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اگر نہانے کے لیے بھی جاتے تو اس حد تک حیا کو محفوظ رکھتے تھے کہ کوئی بھی عام آدمی اس حیا کا متحمل نہیں ہو سکتا، اتنی زیادہ حیا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حشد حیاء من القضاء، تمہاری لڑکی سے بھی زیادہ حیا اگر دیکھتی ہے تو عثمان کے اندر موجود، یعنی اتنے حیادار تھے۔ صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے اور پنڈلی کے اوپر سے شلوار اوپر تھی، دروازے پر دستک ہوتی ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون؟ جواب آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہی تھے، اندر تشریف لا کر آپ کی خدمت میں آئے، آ کر گفتگو شروع کر دی، باتیں شروع کر دی کہ تھوڑی دیر کے بعد اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کون؟ جواب آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حالت یہ تھی کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح لیٹے ہوئے تھے اور ان سے باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک پھر سے تیسری مرتبہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کون؟ جواب آتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ کہ میں عثمان، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام جسے سنا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سیدنا عائشہ فرماتی ہے کہ میں یہ ساری باتیں دیکھ رہی تھی، میں یہ حالات دیکھ رہی تھی۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصوّى ثيابه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عثمان کا نام سنا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اندر آنے کی اجازت ملی، تینوں تھوڑی دیر بیٹھے خدمت اقدس کے اندر اور آ کر گفتگو کی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ تینوں چلے جاتے ہیں صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ابا جان سیدنا صدیق اکبر آئے، آپ سے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دی، آپ لیٹے ہوئے تھے، اپنے کپڑوں کو ٹھیک نہیں کیا۔ سیدنا عمر فاروق آئے، آپ اسی طرح لیٹے ہوئے تھے، کپڑوں کو ٹھیک نہیں کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے ان کا نام سنا فوراً اٹھ کر بیٹھ کے اپنے کپڑوں کو صحیح کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ کپڑوں کو کیوں سنبھالا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان عثمان تستحیی منہ الملائکہ فکیف لا استحیی منہ، کہ اے عائشہ عثمان یہ تو وہ ہستی ہے کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں، فکیف لا استحیی منہ، تو میں کیسے حیا نہ کروں؟ جب اللہ کے فرشتے اس سے حیا کیا کرتے ہیں تو میں اس سے کیسے حیا کروں؟
کہ اللہ نے ان کو خصوصیت عطا فرمائی اشد حیاء من الوزراء، اتنی حیا موجود تھی کہ کوئی کفاری لڑکی بھی ان کی حیا کا مقابلہ نہ کر سکتی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا کر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں پر میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں موجود تھا جسے بیر رعوبہ کہا جاتا ہے۔ بیر رعوبہ نامی ایک ہی کنواں تھا جو میٹھے پانی کا تھا، اور اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا جو نہایت ہی کبیر خطرت کا مالک تھا۔ وہ قبل تو مسلمانوں کو پانی پینے کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا، اگر کسی کو اجازت دے دے تو پیسے کے بدلے میں پانی دیا کرتا تھا۔ مسلمان بڑے پریشان، بڑی تکلیف کی صورت ہے ان کے لیے کہ پانی بھی پیے وہ بھی مہنگے داموں میں پانی خریدنا پڑتا ہے۔ ایک دن پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہمارے پاس کوئی ایک ایسا آدمی ہوتا جو اس یہودی سے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی بندہ جو اس یہودی سے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ کوئی ہے، کون ہے وہ خوش نصیب شخص جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مقدس سے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت حاصل کر جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ اعلان سنا وہاں پر بیٹھے نہیں رہے، فوراً اٹھ کے اور اس یہودی کے پاس چلے گئے، اس سے بات چیت کی اور 20,000 درہم دے کر اس یہودی سے اس کنویں کو خرید لیا اور خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے عثمان میں تجھے لسان مقدس سے تجھے جنت کی بشارت نہیں دیتا۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ السابقون الاولون میں بھی شامل ہے، وہ عشرہ مبشرہ کے اندر بھی شامل ہے، وہ خلیفہ ثالث بھی ہے، لیکن انہیں بار بار لسان مقدس سے جنت کی بشارت بھی حاصل ہے۔ وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور لسان مقدس سے جنت کی بشارت دنیا میں ہی حاصل۔ بعد میں اس کنویں کا نام بھی تبدیل ہو کر بیر عثمان کر دیا گیا اور آج تک مسلمان اہل مدینہ اس کنویں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کنویں کا پانی کبھی ختم نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جگہ پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس جگہ پر شامل کیا۔ ایک وہ موقع کہ جو مسلمانوں کے لیے پہلا معرکہ غزوہ بدر کا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف نہ لا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیچک کی مرض میں مبتلا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہ پیچھے ہی رہے تھے، وہاں پر ہی رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی تیمار کاری کر سکے۔ وہ کفر و اسلام کے اس عظیم مارکے میں اولی مارکے میں شرکت نہ حاصل کرتے۔ اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ جب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آئے تو اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات کا بڑا ہی دکھ تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان غزوہ بدر کا مال غنیمت تقسیم کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غزوے کے اندر شریک کیا۔ حالانکہ وہ شریک نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو شریک کیا کیونکہ وہ آپ ہی کے حکم سے پیچھے ٹھہرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، کہ اے عثمان تیرے لیے اس بندے کے جتنا اجر و ثواب ہے، جتنا اس بندے کے لیے اجر و ثواب ہے جو بدر کے مقام میں حاضر ہوئے، وسہمہ، اور تیرے لیے اتنا ہی
ان کے لیے مال غنیمت میں اتنا ہی حصہ ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان کچھ مغموم سے رہتے ہیں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ کیفیت برداشت نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دوسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ سیدنا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجری زندگی میں 9 ہجری میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کے پاس کوئی بھی بیوی نہ رہی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حسرت سے فرمایا لو کان عندی ثالثۃ لزوجتها عثمان، کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح عثمان سے کروا دیتا۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی موت کا تو کوئی اعتبار نہیں، پتہ نہیں کب کس کے اوپر آ جائے، اگر آپ کی تیسری بیٹی بھی وفات پا جاتی تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لی 40 بنتا لزوجت عثمان واحدۃ بعد واحدۃ حتى لا تبقى منهن واحدۃ، کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یقین باقی کے لیے اپنی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کرواتا حتى لا تبقى منهن واحدۃ، یہاں تک کہ میری بیٹیوں میں سے کوئی بھی بیٹی باقی نہ رہے۔ اس عالم رنگوں کو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے نکاح میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی اور ان کا ایک لقب عثمان ذو النورین بھی ہے۔ اس عالم رنگوں کو میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ایک ہی شخص کے نکاح میں رہی۔ انبیاء کرام تو بہت سارے آئے ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ہیں، ان کے داماد بھی ہیں، لیکن نبی کا دوہرا داماد ہونے کا شرط کہ ساری انسانیت میں صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ سکتا، اور کسی کو بھی آ سکتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو اللہ نے مال دولت عطا کر رکھا تھا۔ 7 ہجری میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع کرنا چاہی، اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مسجد کے ساتھ جو ملی ہوئی زمین ہے کہ کون ہے وہ شخص جو اس مسجد کے ساتھ ملی ہوئی زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ابھی وہاں پر تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ کون ہے وہ خوش نصیب شخص جو مسجد کی اس ملکہ زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے اور لسان مقدس سے جنت کی بشارت حاصل کرے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بشارت سنی فوراً اٹھے اور 10,000 درہم دے کر وہ جگہ خرید کر مسلمانوں کے لیے اور مسجد کے لیے وقف کرے اور لسان مقدس سے 2 مرتبہ جنت کی بشارت حاصل کی، ایک پیر رحمہ کے موقع پر اور ایک مسجد نبی کی توسیع کے موقع پر۔ اس لیے آپ کو ذو البشارتین بھی کہا جاتا ہے کہ 2 بشارتوں والا، جس کو 2 بشارتیں لگاتار لسان مقدس سے ملی تو جنت کی بشارت ملی۔ اور جیش العسرہ غزوہ تبوک کے موقع پر اس کا نام جیش العسرہ بھی ہے کہ تنگی کا مقام، اسر تنگی کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اس موقع پر حضرت روم نے مدینہ منورہ کے اوپر مسلمانوں کے اوپر حملے کرنے کا ارادہ کیا، وہ 1 لاکھ کے قریب فوج تیار کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور چلنے کی اپیل کی۔ یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ایک سوئی بھی پیچھے نہ چھوڑی۔ یہی وہ موقع تھا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اعلان فرمایا علیہ السلام بیعت بعیر باہلاسیہ واقتابیہ فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں 300 اونٹ دوں گا، اور وہ خالی نہیں بلکہ 300 اونٹ بما ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پہ
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر 900 اونٹ وما ساز و سامان اور 100 گھوڑے جہاد کے لیے دیے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تھیلی نکالی جس کے اندر 1000 دینار جو کہ تقریباً 550 کلو سونا بنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھیلی دے کر بڑے ہی خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جھولی کو آگے بڑھایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عثمان اس درہموں کو میری جھولی کے اندر پھینکو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ دینار دراہم سارے آپ کی جھولی میں پھینک رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک دستے مبارک سے ان دینار کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، اوپر نیچے کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم کہ حضرت عثمان نے آج اتنا بڑا عمل کر دیا ہے، اتنا بڑا صدقہ و خیرات کر دیا ہے کہ عثمان کی کوئی بھی غلطی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت عثمان سے اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے تو اتنا بڑا صدقہ عثمان نے کر دیا ہے کہ کوئی بھی غلطی اس صدقہ و خیرات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب قحط تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پر دستک دی۔ صدیق کائنات نے فرمایا کہ پچھلے 3 دن سے لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فوراً جاتے ہیں بازار اور آتے گندم کا تھیلا لے کر آتے ہیں، ایک بڑی ہوئی بکری لے کر آتے ہیں اور آپ صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے واپس تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کھانا آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا زیادہ کھانا کون لے کر آیا ہے، یہ اتنا کھانا تیار کیسے ہو گیا ہے؟ بڑے حیران ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن عفان میں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہے وہ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی فوراً اپنے گھر سے باہر نکل گئے، خوشی والے چہرے کو لے کر فوراً اپنے گھر سے باہر نکل گئے۔ سیدنا صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں بڑی پریشان کہ 3 دن سے لگاتار آپ نے کچھ نہیں کھایا، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا تیار ہے، آپ اس سارے کھانے کو چھوڑ کر پھر سے واپس کیوں چلے گئے ہیں، مسجد میں کیوں تشریف لے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہے کہ میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی کہ آپ مسجد میں جا کر کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، جا کر اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھایا اور جا کر اللہ سے دعا کی، اللہم انی قد رضیت عثمان فارض عنہ کہ اللہ میں اس دنیا کے اندر عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، میں اس زمین پر عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، فارض عنہ اے اللہ عرش بری پر تو بھی عثمان سے راضی ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وعدے کے صحیح مستحق ٹھہرتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اگر رشک جائز ہے تو صرف 2 آدمی ہیں۔ ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا اور وہ لوگوں کو قرآن کا علم پھیلاتا ہے، لوگوں کو قرآن کا علم سکھاتا ہے۔ دوسرا وہ انسان کہ جس کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا اور وہ مال و دولت کے اوپر سام پر نہیں بیٹھتا بلکہ اللہ کی راہ میں مستحقین کے اوپر مال کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ صرف رشک جائز ہے تو صرف ان 2 آدمیوں کے اوپر اور کسی کے اوپر رشک نہیں جائز۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وعدے کے صحیح مستحق ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑا دورہ مقام حاصل ہوا، نمایاں خصوصیات ایسی حاصل ہوئی، بعض خوبیاں اللہ نے آپ کو ایسی عطا فرمائی کہ جن کی وجہ سے آپ کی شان مزید بلند ہو سکتی ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی زوجہ کے ساتھ 2 مرتبہ ہجرت فرمائی اور ان کو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ ہجرت کرنے والا۔ آپ کی یہ خوبی بھی ہے کہ سیدنا
آپ کو ذل بشارتین بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، ایک کے بعد ایک۔ آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ بھی خوبی ہے کہ آپ ابھی اس موقع کے اوپر موجود نہ تھے، غزوہ بدر میں موجود نہ تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ موجود نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دستے مبارک کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا، دوسرے دستے مبارک کو اپنا ہاتھ مبارک قرار دیا، اور دونوں کو ملا کر بیعت رضوان میں سیدنا عثمان کو شامل کیا کہ عثمان صلح حدیبیہ میں بھی شامل ہے۔ حالانکہ سیدنا عثمان بذات خود موجود نہ تھے، غزوہ بدر میں موجود نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے اندر شامل فرما کر ذوالشرکتین کا بھی مقام عطا کہ 2 موقع ایسے تھے کہ جن میں وہ موجود نہ تھے، لیکن آپ نے ان کو دونوں موقعوں کے اندر شامل کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس دنیا سے، قرآن کے اوپر ان کا خون گرا تھا، صبغۃ اللہ اور 18 ذی الحجہ یہ ان کی شہادت کا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے باقی خصوصیات آپ کے سامنے سیدنا عثمان کی بیان کروں گا۔